اس کے پاس ایک گدڑ سنگھی ہے. وہ گدڑ سنگھی یہ ہے کہ یہ لوگ لالچی ہیں, جب ان کی لالچ پوری ہو جائے تو پھر کہیں نہیں جاتے. اس وقت پاکستان کا سارا نظام مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. وہ پتر معلومات کی گل ہے نا. اچھا وہ معلومات لا بجنا تو ادھروں نہیں ہو جانا. گل تو سودے دی ہے. دیکھیں جی میری بات, جس کی لاٹھی ان کی بھینس. گدھے کو بھی باپ کہنا پڑ جاتا ہے وقت کے حساب سے. یہ وہی ہے, گدھے کو باپ کہنے کا ٹائم ہے. مولانا فضل الرحمان ہی اس وقت تمام جماعتوں کا مہر بنا ہوا ہے. اب یہ صرف چاہتے ہیں کہ پانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں مولانا فضل الرحمان کے ذریعے. ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ. تو فضل الرحمان صاحب کے پاس جو 8 ووٹ ہیں وہ اس لیے اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ وہ نمبر گیم ہے, وہ نمبرز ووٹ ہیں. جن کے پاس چلے جائیں گے وہ ووٹ وہ گیم پوری ہو جائے گی. ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਵਾਉਣ. موجودہ سیاست کا سلطان مولانا فضل الرحمان. ناظرین, آج سے چند مہینے پیچھے جو سیاستدان مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل فضلو کے نام سے پکارتے تھے, لیکن اب وہ سارے مولانا کی رہائش گاہ پہ جا رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو آج ہم عوام سے بات کرتے ہیں کہ ایسا کون سا علاء الدین کا چراغ مولانا کے ہاتھ لگا ہے کہ سارے حکمران جو ہیں چل کے ان کے پاس جا رہے ہیں. تو آئیے عوام سے بات کرتے ہیں کہ عوام کا کیا کہنا ہے. سر, اس ٹائم جتنی سیاسی جماعتیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے ایسا مولانا صاحب کے پاس کہ سب جا رہے ہیں ان کے پاس؟ اس کے پاس ایک گدڑ سنگھی ہے. اچھا جی, وہ گدڑ سنگھی یہ ہے کہ یہ لوگ لالچی ہیں, جب ان کی لالچ پوری ہو جائے تو پھر کہیں نہیں جاتے. اس وقت پاکستان کا سارا نظام مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. اگر وہ جو چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے. اس وقت جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس ٹیم نے جو حکومت چل رہی ہے, انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان سے ساتھ کیا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہر دفعہ دھوکہ ہوا ہے, ہر دفعہ دھوکہ ہوا. یہ وقت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. یہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے جو آئین اور قرآن جو پاکستان عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اس کی جو سمجھ لیں کہ رسی اس کے پاس ہے. سر, ماضی میں جو لوگ انہیں ڈیزل فضلو کہتے تھے اب ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں جی میری بات, جس کی لاٹھی ان کی بھینس. یہ آپ نے مثال سنی ہوئی ہے. اس وقت جونسن وہ کہتے نہیں, کئی مثالیں آپ نے سنی ہوئی کہ گدھے کو بھی باپ کہنا پڑ جاتا ہے وقت کے حساب سے. یہ وہی ہے, گدھے کو باپ کہنے کا ٹائم ہے. تو اس وقت جونسن پاکستان کے متعلق وہ فضل الرحمان سوچ رہے تو ڈیزل بھی ختم ہو جائے گا, سب کچھ رنجی سب کچھ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ اس کے پاس ہے اس وقت. آپ کو کیا لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کن کی حمایت میں جائیں گے, حکومت یا اپوزیشن کی؟ اپوزیشن کی جگہ حکومت کی بات نہیں جائے گی. حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے کو پتہ ہی ہے نا, تو وہ اپوزیشن میں جائیں گے انشاءاللہ, وہ نہیں مانیں گے. السلام علیکم. اس ٹائم جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں جا رہے ہیں ان کے پاس؟ مولانا فضل الرحمان جمہوری حصہ ہیں جمہوریت کا, لیکن ایک بات ہے کہ اگر وہ نہ بھی کہیں تو اس قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر مولانا چاہیں تو ہم سب کو حقیقی آزادی دلوا سکتے ہیں. اگر مولانا صرف پیسوں کے پیچھے جائیں تو پھر یہ جو, اب میں دوسرے الفاظ میں کیا کہوں, 72 سال سے جو ہمارے اوپر حکومت راج کر رہی ہے انہی کے ساتھ چلیں مولانا صاحب, یا پھر ہمیں حقیقی آزادی دلوائیں. یہ دیکھیں یہ عوام ساری کھڑی ہے, کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ ان کے وسائل نہیں ہیں. اگر ان کو وسائل ملیں تو یہ آرام اور سکون سے, جس طرح سیاستدان اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں, یہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھیں. سر, جو لوگ کل تک انہیں فضلو کہتے تھے, ڈیزل کہتے تھے, آج ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس بات پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ غلط بات ہے. مولانا جمہوریت کا حصہ ہیں, انہیں فضلو اور ڈیزل کہنا غلط بات ہے. وہ جو کہتے تھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے جا کے, کیا لگتا ہے آپ کو کیا؟ نہیں دیکھیں, اگر وہ دوغلی پالیسی سے چلتے ہیں تو غلط بات ہے. مولانا ہماری جمہوریت کا حصہ ہیں, مولانا کو بھی جمہوریت میں مکمل حصہ ملنا چاہیے. اتنے پرانے وہ لیڈر ہیں, انہیں میرا خیال ہے اس دفعہ انہیں صدارت کا عہدہ دینا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب کس کی حمایت میں بیٹھ جائیں گے؟ میرا خیال ہے وہ انہیں, مولانا صاحب کو, میری اپنی رائے ہے, مولانا کو عوام کی رائے میں بیٹھنا چاہیے, لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں جائیں گے. بزرگوں, اس ٹائم سارے سیاستدان جڑے نے نا وہ مولانا فضل الرحمان دے کول جا رہے ہیں. تانوں کی لگتا ہے ایسا کی وہ ہاتھ لگ گیا کہ سارے وہ کول جا رہے ہیں؟ وہ پتر معلومات کی گل ہے نا. اچھا, وہ معلومات لا بجنا تو ادھروں نہیں ہو جانا. گل تو سودے دی ہے. بابا جی, ماضی دے وچ سانوں دیکھਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ کہ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਜ਼ਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਜਾਣ,
ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਡੰਡਾ ਡੁੰਡਾ ਰਵਾਜ ਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। अच्छा ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा पहले ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। इस टाइम जो हमारे सियासतदान हैं वो सारे मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या है उनके पास कि सारे उनके पीछे जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ही इस वक्त तमाम जमातों का मोहर बना हुआ है, क्योंकि फजल रहमान अगर हुकूमत की हिमायत कर दे तो तरमीम पास हो जाएगी, अगर वो मुखालफत करे तो तरमीम पास नहीं होगी। ये जो हुकूमत तरमीम पास करेगी बिल्कुल ठीक तरमीम है, आईनी तरमीम है, ये मुल्क के मफाद में तरमीम है। 20-20 सालों से एक आदमी जेल में चला जाता है, 20 साल बाद फौत हो जाता है तो अदालत फैसला देती है ये बाइज्जत बरी, ये तो बेगुनाह है। इसलिए हुकूमत बिल्कुल तरमीम दुरुस्त कर रही है। जो लोग कल तक मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल कहते थे, फजलू कहते थे, वो आज उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्यों जा रहे हैं उनके मैं तो क्या समझता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए, उस वक्त सोच नहीं रही है। कल तो वो डीजल थे, आज उनके पीछे इमामत में, उनकी इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं। पहले बोले तो पहले इंसान को जागना चाहिए था, मैं पहले क्या बोला था। अब ये सिर्फ चाहते हैं कि पानी पीटीआई को बाहर निकालें मौलाना फजल रहमान के ज़रिए। आपको क्या लगता है मौलाना फजल रहमान साहब किन की हमायत में बैठेंगे। बिल्कुल हुकूमत की हिमायत में बैठेंगे इंशाल्लाह। 8 दिन की बात है, हुकूमत 2 अक्सरी से बिल पास कर लेगी। इस टाइम जो हमारे सियासतदान हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या है उनके पास कि सारे उनकी तरफ चल रहे हैं। सर अपनी अपनी सियासत कर रही है हर जमात, नून लीग, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ साहब के लीडर ने ਜਿਹੜੇ इमरान खान साहब उन्होंने डीजल आंदे सन उन्होंने मौलाना कहना ही गुनाह है। तो अज ਜਿਹੜੀ है उन्होंने लीडरशिप उन्होंने पिछे नमाज़ां पढ़ रही है सर, ठीक है। पाकिस्तान का कोई जमात नहीं सोच रही, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, अपने मुफाद से लड़ रहे हैं, अवाम का कोई बंदा नहीं सोच रहा सर, चाहे वो कोई भी सियासी जमात है। तो आपको क्या लगता था जब वो जलसों में कहते थे उन्हें फजलू डीजल, वो कहना चाहिए था। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੇਵਕੂਫ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਟੱਚ ਦੀਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, KPK 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈਏ। सर आपको क्या लगता है मौलाना साहब किस जमात की हमायत में बैठेंगे। ਸਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਸਰ। अच्छा ये आपको क्यों लगता है। ਸਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜੀ ਸਨ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਇੰਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਇੰਜੀ। सर हुकूमती जो ओहदेदारान है, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ PTI ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। जितने हुकूमती ओहदेदारान हैं वो सारे उनके पास क्यों जा रहे हैं, क्यों उनको ज़रूरत समझ रहे हैं। ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। सर इस टाइम जितने हमारे हुक्मरान हैं पाकिस्तानी वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या है उनके पास कि सारे हुक्मरान उनके पास जा रहे हैं। तो आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जिस चीज़ कान में पड़ेगी लोग कमेंट्स तो करेंगे। अब बात ये है कि जो हुकूमत है वो उन्होंने एक तरमीम पास करवानी है पार्लियामेंट से, उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है, ठीक है। और रही बात जो अपोजिशन की है, अपोजिशन वाले इसलिए जा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि जो तरमीम है ये कानून पास ना हो सके, ठीक है। हुकूमत चाह रही है ये कानून पास हो जाए। तो फजल रहमान साहब के पास जो 8 वोट हैं वो इसलिए अहमियत अख्तियार कर गए हैं कि वो नंबर गेम है, वो नंबर्स वोट हैं, जिनके पास चले जाएंगे वो वोट वो गेम पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हर बंदा उसके पास जा रहा है नंबर गेम पूरी करने के लिए। सर कल तक जो लोग उन्हें फजलू डीजल कहते थे आज उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, तो इस बात पर आपका क्या कहना है। सर ये सियासत है, इसमें हरफ आखिर कोई नहीं है, हरफ आखिर कोई नहीं है, ये सियासत है, इसमें जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो जाएगा,
اب چور کہنے والے یا ڈاکو کہنے والے یا اس کو فضلو کہنے والے، ڈیزل کہنے والے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، اب دیکھیں عمران خان کی پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، کل کو یہی لوگ کہتے تھے ڈیزل، یہی چور کہتے تھے، اب وہ بھی جا رہے ہیں۔ حکومت نے تو نہیں کہا، پڑھ رہے ہیں سر، حکومت نے تو نہیں کہا اس کو ڈیزل، چور، ڈاکو، فضلو جو بھی ہے، حکومت نے نہیں کہا، لیکن تحریک انصاف والوں نے کہا ہے۔ آج تحریک انصاف والے بھی جا رہے ہیں، اس کے پیچھے نمازی سارے پڑھتے ہیں، نمازی حکومت والے بھی پڑھتے ہیں، تحریک انصاف والے بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ سیاست ہے، ہم کسی کی سائیڈ کی بات نہیں کریں گے۔ آپ مارکیٹ سے ویوز لینے آئے ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم اپنا جو دکھ ہے ہم آپ کو سنائیں گے۔ پچھلے 4-5 ماہ گزر گئے ہیں، ہماری مارکیٹ بہتر نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ڈیلی کے ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کس کی حمایت کریں گے، حکومت کی یا؟ سر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک جو ہے نا وہ اپنا کارڈ دکھا رہے ہیں، ان کا ایک مقصد ہے، ان کا ایک ایم ہے، جو ان کا مقصد پورا کر دے گا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو ووٹ دے دیں گے۔ دیکھیں اب حکومت جو ہے وہ مینگل صاحب کے پاس گئی ہے، مینگل صاحب بلوچستان میں ہیں، ان کا ایک ووٹ ہے، بلوچستان حکومت گئی ہے۔ اب خبروں میں یہ آ رہا ہے جی مینگل صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ میرے جو 200 بلوچی بھائی ہیں وہ لاپتہ ہیں، وہ حکومت مجھے دے دے، میں ان کو ووٹ دے دوں گا۔ اب فضل الرحمان صاحب بھی کچھ اپنے مفادات ہیں، جو ان کے مفادات کو کلیئر کر دے گا، جو اس کے مفادات دے دے گا مولانا فضل الرحمان۔ بہت شکریہ سر۔ اس ٹائم جتنے ہمارے سیاستدان ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے ان کے پاس، سارے کیوں جا رہے ہیں ان کے پاس؟ دیکھیے ہر چیز کی اپنی ضرورت کے ٹائم نا وہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ادھر سے کام نکلے گا، باقی تو وہ سارے ایک تھے، تو پی ٹی آئی اور وہ درمیان میں آ گئے۔ وہ اپوزیشن کو چاہیے اپنے بندے چاہیے اور ان کو بھی چاہیے نمائندے پورے کرنے کے لیے، تو وہ بھی ایک سیاستدان ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے انسان ہیں، ان کے پاس بھی آخر اتنی وہ ہے نا اتھارٹی، تو یہ اس لیے جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ سر کل تک جو لوگ انہیں فضلو ڈیزل کہتے تھے وہ آج ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے انسان جو ہے نا، انسان بذات خود کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کے جو کام ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ماشاءاللہ انہوں نے پوری عوام کی وہ نمائندگی کی ہے، اس وقت عوام اس پہ خوش ہیں کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے، عوام اس چیز کے خلاف ہے کہ جو مرضی ہو جائے، تو ظاہر ہے انہوں نے اچھا کام کیا، اس چیز کو روکا، تو عوام ان کے ساتھ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کس جماعت کی حمایت میں بیٹھیں گے، حکومت یا اپوزیشن؟ ہمیں ان سے اچھائی کی امید ہے، وہ انشاءاللہ اپوزیشن کے ساتھ ہی رہیں گے۔ سر کل تک جو سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل فضلو کے نام سے پکارتے تھے، آج ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے، وہ تو ایک عالم دین ہے، اور بھی کوئی بھی ہمارے معزز سیاستدان ہیں یا ہمارے حکومت کے کوئی بھی نمائندے ہیں، ان کے آپس میں سیاسی اختلافات ہیں، لیکن اس قدر غلط اور بیہودہ باتیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنی چاہیے، جو بعد میں ان کو پچھتانا پڑے اور ایک دوسرے کے سر جھکا کے پھر جا کر بیٹھے۔ ابھی جا بھی رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پہلے جلسوں میں ان کو کہتے تھے، مطلب کہ جو میں نے نام آپ کو سنائے ہیں۔ جی 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 نہیں، بہت بری بات ہے، ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ پہلے دن سے ہی ہم کہتے تھے کہ جی کوئی بھی، یہ تو ایک عالم دین ہے، ایک معزز شخصیت ہے، بڑی سیاسی شخصیت ہے، اور کسی بھی آدمی کو عالم دین کے علاوہ بھی اگر کوئی معزز آدمی ہے، اس کے شان میں اتنی گستاخی کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب کن کی حمایت کریں گے، حکومت کی یا اپوزیشن کی؟ مولانا صاحب اب اس کو ہم پوری تفصیل سے ہم کو پتہ نہیں کہ یہ بل کیا پاس کر رہے ہیں، ہاں، لیکن ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا بل پاس ہو جس کا عوام کو فائدہ ہو۔ سر اس ٹائم جتنے سیاستدان ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب کے پاس کیا ہے، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ ایکچولی مولانا صاحب کے پاس 4-5 سیٹیں ہیں، ان کے پاس تھوڑی سی پاور ہے، اس لیے گورنمنٹ ان کے پاس بار بار جا رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ گورنمنٹ جو فیل ہو کے آئے گی۔ مولانا صاحب اپوزیشن میں بیٹھیں گے، گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سر کل تک جو لوگ انہیں فضلو ڈیزل کہتے تھے، آج ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی جی، کل تک جو لوگ مولانا کو فضل کہتے تھے، مولانا صاحب بھی ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، وہ لوگ تو مولانا کو فضل کہتے تھے، اور مولانا صاحب ان کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر وہ عورتوں والے الزام لگاتے تھے۔ ایکچولی یہاں میں بھی کیا اتفاق نہ کریں، مولانا صاحب خود غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب کن کی حمایت میں جائیں گے؟ مولانا انشاءاللہ
ना मौलाना साहब गवर्नमेंट की हमायत में नहीं जाएंगे, इमरान खान के साथ जाएंगे। अच्छा हाँ, वो इमरान खान के साथ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कल तक इमरान खान साहब उन्हें कहते थे डीजल फजलू, और अब एक दूसरे के वो हमायती बनने जा रहे हैं, ये आपको लगता है हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों, मुल्क की मफाद के लिए या जाती मफाद? दो भाइयों के दरमियान थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है, जब तीसरा बंदा आता है तो उनको समझ आता है, वो समझ आते हैं। गवर्नमेंट तो उनका भाई नहीं है, गवर्नमेंट दोनों के अगेंस्ट है, पब्लिक उनके साथ है। सबसे बड़ा भाई पब्लिक है इनका, पब्लिक जो है ना वो रिस्पॉन्स देगी, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और गवर्नमेंट को गिराएंगे। नाजरीन, हमने अवाम से बात की और अवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 94 न्यूज़, अवाम की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।